الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي على حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اقترف ثم تاب الله عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. انسان خطاؤں کا پتلا ہے اور غلطی تقاضۂ بشری ہے. پرانے بوڑھے کہا کرتے تھے بھول چوک انسان سے ہی ہوتی، بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص حفاظت کے ذریعے سے معصومیت کا درجہ عطا فرمایا، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ساری مخلوق، سارے انسان مرد و عورت وہ گناہ کر لیں، ان سے یہ قرین قیاس ہے، ان سے یہ متوقع ہے وہ گناہ کر سکے، لیکن اجازت نہیں ہے، منع ہے گناہ کرنا. اور منع اسی کو کیا جاتا ہے جو کسی کام کو کر سکتا ہو. ایک شخص اگر اندھا ہے تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ اس طرف مت دیکھنا؟ آپ اسی کو کہیں گے جو دیکھ سکتا ہے. جو دیکھ ہی نہیں سکتا اسے آپ نے کہا کہ اس طرف مت دیکھنا تو لوگ آپ کو بے وقوف قرار دیں گے. جو بات کر ہی نہیں سکتا آپ نے اس سے کہا کہ فلاں چیز کے بارے میں بات نہ کرنا تو لوگ آپ کو بے وقوف قرار دیں گے. ہاں، جو بات کر سکتا ہے اسے آپ منع کریں گے کہ دیکھو تم کر سکتے ہو بات، اس لیے منع کر رہا ہوں، کرنا مت. تو انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن منع ہے گناہ کرنا، اس کے لیے منع ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ جب وہ کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت نے منع کیا ہے گناہ کرنے سے، تو بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ گناہ وہ کر بیٹھے گا، گناہ اس سے ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس وبا، اس خرابی، اس نقصان کی ریکوری کے لیے توبہ بہترین عبادت عطا فرمائی ہے، جس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کے ذریعے سے انسان اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیتا ہے. توبہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دوبارہ منانے کی آفیشل اور قانونی اور باضابطہ کوشش کر لیتا ہے. اور اللہ رب العزت اگر اس کی توبہ کو قبول فرما لے تو اللہ غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے. اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو، اس کے گناہوں کو چھپا بھی لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے. اور اس توبہ کی بڑی ترغیب اور تشویق اور فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے، واضح کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس توبہ کے ذریعے سے انسان کو آخرت میں، اگر انسان دنیا میں توبہ کر لے اور توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اپنی توبہ اللہ تعالیٰ سے منوا لے، تو اللہ تعالیٰ اسی توبہ کی وجہ سے آخرت میں اس کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے. اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے اور اس کو اللہ کے نزدیک زلفیٰ و حسن مآب، اچھا انجام اور اچھا ٹھکانہ وہ دلوا سکتی ہے. یہ توبہ کی عبادت ایسی عظیم الشان عبادت ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے عاشقوں کی لائن میں، اللہ رب العزت کے عاشقوں کی لسٹ میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا دے اور فرشتوں کی کمیونٹی میں، فرشتوں کے ہاں یہ شمار کیا جانے لگے کہ اللہ کے ولیوں میں سے یہ شخص بھی ہے، تو اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں شامل ہونے کا سب سے پہلا قدم وہ گناہوں سے توبہ ہے. گناہوں سے توبہ کر لی، اس کے بارے میں سنجیدہ ہے اور سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لی
یہ سالکین میں شامل ہو گیا۔ اب اس کا رخ، اس کی ڈائریکشن، اس کا راستہ وہ درست ہو گیا۔ اب اس کی ہمت ہے کہ یہ کتنا چل سکتا ہے، کتنی تیز چل سکتا ہے، اور کتنی دور تک اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے چل سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ صحیح سمت اور صحیح رخ پہ آ چکا ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دوستی اور تعلق بنانے والوں کی فہرست میں شامل کر دیتی ہے۔ اور اگر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں نجات، کامیابی، سرخروئی حاصل کر لی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام، جیسا کہ بعض وہ بزرگان دین، علماء اور مشائخ کہ جن کو ان کی وفات کے بعد کئی نیک لوگوں نے ملتے جلتے خوابوں میں دیکھا، جن خوابوں کا مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے، تو ان حضرات کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے نے، توبہ کرنے نے ان کا وہ مشکل راستہ جو ہے اس کو آسان کیا تھا اور ان کو کامیاب کروایا تھا۔ تو توبہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے لوگوں کو اپنا مقرب بنایا، ان میں سے سوا انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ تو گناہوں سے پاک ہی ہوتے ہیں، باقی تمام انسانوں کو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ اور توبہ کی اسی اہمیت کی بنا پر آپ قرآن کریم میں کئی جگہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی بھی توبہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں، وہ بھی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ توبہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے تو بہرحال نبی بھی بے پرواہ اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کو بھی مزید اللہ سے ثواب کمانا ہے، اس لیے ہمارے پیارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سامنے اپنے گناہ بخشوانے کی دعا مانگا کرو اور اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کیا کرو۔ دیکھو میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہم تو شاید ایک سال میں بھی 70 مرتبہ نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ انسان توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کے خاص اور خصوصی رحمت کو حاصل کرنے والا وہ بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ فرما رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طریقے پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما۔ اسی طریقے پہ اور انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اکونا ظہیرا للمجرمین، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ کسی مجرم کی طرف سے کھڑا ہونے والا نہیں بنوں گا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے۔ بعض مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ ایسی جہالت ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں، دین کو نہ سیکھنے، انبیاء اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو نہ سننے اور نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسی جہالت ہوتی ہے۔ ایک صاحب سے عرض کیا کہ جی استغفار کی کثرت کیا کرو، تو وہ چونک گئے اور کہنے لگے کیوں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو یہ جہالت کی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام توبہ کرنے کو پسند فرماتے تھے، استغفار کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا جو حق مجھ پر تھا کہ میں تیری ایسی عبادت کرتا
کہ تیری بالکل شان کے مطابق ہوتی، تیرا پورا پورا حق میں ادا کر پاتا، وہ مجھ سے نہیں ہوا۔ اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میں تیری تعریفیں پوری کر سکوں، تو ویسا ہی اچھا ہے جیسا تو نے خود اپنی کوئی تعریف کی ہو۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر امام المرسلین سید الانبیاء محبوب کبریا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو میں اور آپ کیسے سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو ہم توبہ استغفار کریں؟ ہماری تو مثال اس جولاہے کی ہے۔ جولاہا اس نے کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس دور میں 5 وقت کی نماز تو سب مسجد میں پہنچ کے پڑھتے تھے، چاہے نیک ہو چاہے بدماش ہو، جماعت کی نماز سے کوئی بھی ناغہ نہیں کرتا تھا، لیکن تہجد صرف نیک لوگ پڑھتے تھے۔ تو یہ جولاہا تھا۔ جولاہا وہ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے صحن میں 2 بانس گاڑ کے کھڑے کر دیتے تھے وہ، اور اس کے بعد ڈوری کا وہ جو بننا ہوتا ہے، ڈوری کی گیند دھاگے کی، وہ اس دھاگے کی گیند کو ہاتھ میں لیتے تھے اور وہ اس بانسوں کے گردا گرد چکر کاٹتے رہتے۔ وہ ڈوری بانس کے اوپر چڑھتی رہتی اوپر تک، بانس کے سرے تک، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا بننا پہ دوسری گیند ڈوری کی وہ اٹھاتے اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف ڈوری اس میں ڈالتے جاتے۔ اس طرح وہ پورا دن ان کا یہی کام ہوتا تھا۔ تو وہ کپڑا بن کر کپڑا تیار کرتے تھے، ان کو کہتے تھے جولاہا۔ تو دن کا ان کا بڑی تھکن کا کام تھا، پورا دن گھومتے رہو بانسوں کے گرد چکر، تانے بانے بنتے رہتے تھے۔ تو تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور کچھ ویسے بھی ہم جیسا کوئی غافل آدمی ہوگا، بس اللہ ہمیں معاف کرے، غافل بندے کی کبھی آنکھ کھل بھی جاتی ہے نا تہجد کے ٹائم، تو وہ سوچتا ہے یار ابھی تو بڑی نیند آ رہی ہے، کل سے شروع کروں گا، پھر سو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ اب وہ جولاہے نے تہجد پڑھ لی کسی دن، جب تہجد پڑھ لی چھت پہ جا کے تہجد پڑھی، چھت پہ۔ تو اب تہجد پڑھنے کے بعد وہ نیچے ہی نہیں اتر رہا، فجر کی نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں گیا۔ اب بیوی آتی، سیڑھی چڑھتی، آ کے دیکھتی بیٹھا ہوا ہے جا نماز پہ۔ اس نے کہا چلو کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوگا۔ سورج بھی نکل آیا، بیوی اب آئی، بھائی کھانا کھا لو، آ کے کام کا ٹائم بھی شروع ہو گیا ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے۔ جب دوسری تیسری دفعہ آواز دی تو گھور کے آنکھیں نکالی کہ ابھی ماروں گا، جاؤ ادھر سے۔ وہ ڈر کے چلی گئی نیچے، جا کے رشتہ داروں کو بلایا کہ بھائی دیکھو رات سے اوپر گیا ہے عبادت کرنے، ابھی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور آواز دیتی ہوں تو آنکھیں نکالتا ہے، ڈراتا ہے، تم لوگ پتہ کرو کیا مسئلہ ہے اس کو۔ تو اس کے کزن بھائی وغیرہ آ گئے، انہوں نے اس کو آ کے بولا بھائی چل نیچے، وہ ان کو بھی اشارے کر رہا ہے کہ چپ رہو، بات نہیں کرو۔ انہوں نے پکڑا، زبردستی گھسیٹ کے نیچے لانے لگے، تو بولا سارا میرا کام خراب کر دیا تم لوگوں نے، کام خراب کر دیا۔ بولا کیا کام خراب کر دیا؟ بولا تمہیں پتہ نہیں آج رات میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے بھائی تو نے؟ میں نے تہجد پڑھی ہے، تہجد پوری 2 رکعت نماز تہجد پڑھی ہے میں نے۔ تو ٹھیک ہے تہجد پڑھ لی، ابھی نیچے آ، کھانا کھا، اپنا کام کر، بندے کپڑا مانگنے آئیں گے۔ بولا نہیں، جب میں نے تہجد پڑھی ہے تو جبریل علیہ السلام کو میرے پاس آنا چاہیے، جبریل کو میرے پاس آنا چاہیے، تو میں ان کے انتظار میں بیٹھا تھا، تم لوگوں نے مجھے ہٹا دیا، سارا کام خراب ہو گیا۔ تو یہ لطیفہ مشہور ہو گیا، صلی الحائق رکعتین جلس ینتظر الوحی، کہ جولاہے نے 2 رکعت تہجد کیا پڑھ لی، اب وہ حضرت جبریل کے اور وحی کا انتظار کر رہا ہے کہ مجھ پہ وحی اترے گی۔ تو ہمارا تو یہ حال بنتا جا رہا ہے، اگر کسی نے 2-4 ٹائم پابندی سے نماز پڑھ لی، اب اس کو پورے محلے کے لوگ فاسق فاجر جہنمی گناہ گار نظر آ رہے ہیں، اور بعضے تو اتنے اونچے لیول کے ولی بن جاتے ہیں 1 ہفتہ نماز پڑھ کے کہ ان کو مؤذن صاحب بھی جہنمی نظر آتا ہے، امام صاحب بھی جہنمی نظر آتا ہے،
اور جناب جو پرانے نمازی ہیں بیچارے مسجد، وہ بھی سارے جہنمی نظر آتے ہیں۔ اس کا سجدہ ٹیڑھا ہے، اس کا رکوع خراب ہے، یہ کھانستا ہے مسجد میں، یہ مسجد میں ایسے کرتا ہے، یہ خارج کر رہا تھا، ان کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ نیک لوگ ہیں، نہیں میں بڑا نیک آدمی، دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں صحیح۔ او بھائی اس سے اچھا تو شاید تو تبھی تھا جب تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ معاف کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ انسان کو نیکی کے باوجود بھی کرنی چاہیے۔ یہ سوال کرنا کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو میں توبہ کروں، یہ غفلت اور جہالت کی بات ہے۔ جب اولیاء کرام نے توبہ کی، جب صحابہ کرام نے توبہ کی، جب نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت نے توبہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ اور تابعین روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ جب گھر میں تہجد پڑھتے تھے تو اس کا تو نہیں پتہ، لیکن بعض مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سفر کے دوران تہجد پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں تہجد پڑھ رہے ہیں۔ ایک راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے محراب میں تہجد کے بعد دعا مانگ رہے تھے اور ایسا رو رہے تھے اور ایسا مچل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے ناموں سے پکار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے تھے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام توبہ کریں، صحابہ کرام توبہ کریں، تو پھر میں اور آپ اس عظیم شان اور عظیم ترین عبادت سے کیوں محروم رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ صبح توبہ، شام توبہ، اپنے کرنے کا کام توبہ۔ صبح توبہ، شام توبہ، لب پہ ہو مادام توبہ۔ مادام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ صبح توبہ، شام توبہ، لب پہ ہو مادام توبہ، با اثر ہو کہ بے اثر ہو، اپنے کرنے کا کام توبہ۔ ہمیں 2 دن توبہ استغفار پڑھ لی، اب اس کے بعد چیک کرنے بیٹھ گئے، سنیں جو توبہ استغفار کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، جا کے بار بار پیسے گن رہے، یا جناب اور کوئی تھرمامیٹر سیٹ کیے ہوئے ان کے ذریعے ناپ رہے کہ کیا فرق پڑا۔ بھائی بے اثر ہو کہ با اثر ہو، اپنے کرنے کا کام توبہ۔ وہ تو تمہیں شوق دلانے کے لیے سچے وعدے کیے گئے ہیں، برکت بھی ہوگی، رزق بھی وہاں سے ملے گا جہاں سے تم نے توقع اور امید بھی نہ لگائی ہو، اور اللہ تعالیٰ تنگیاں مشکلیں دور بھی کرے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم جلد باز ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جلد باز۔ ہم جلد باز ہیں۔ 6 دن توبہ استغفار کا وظیفہ کر لیا، اب کہہ رہے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ کسی نے میرے سامنے کبھی کہا تھا کہ میں تو 4تھی منزل کی چھت پہ جا کے بھی اللہ سے دعائیں کر کے دیکھی، میری تو اللہ نے سنی نہیں۔ تو بعض لوگ ایسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں، تو اب وہ کہے گا کہ جی میں تو 2 مہینے سے توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، میرے تو حالات بدلے ہی نہیں۔ نہیں، تیری یہی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ تو توبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے عافیت اور خیر و برکت نصیب فرمائے گا۔ بعض دفعہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے مجھے کیا اچھی چیز دلوا دی ہے، اس کی سوئی اسی کھٹے چورن پہ پھنسی ہوتی ہے کہ مجھے چورن نہیں لے کے دیا، جو گلا خراب کرنے والا کھٹا چورن، اور والدین نے اس کو کیا کیا اچھی اچھی چیزیں خرید کے دے دی، پھر بھی بچہ گھر میں روتا ہوا آتا ہے کہ مجھے چیز نہیں لے کے دی۔ تو وہ تو بچے کا مسئلہ ہے نا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو میں جو خیر برکت دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ میرا مسئلہ ہے، میں پتہ نہیں وہ کھٹا چورن ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو خیر برکت سمجھ رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے کیا کیا توبہ استغفار کی وجہ سے خیر برکت دے دی، شاید مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں۔ تو اس لیے توبہ استغفار جو ہے یہ ایمان والے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کے خلاف۔ کہتے ہیں شیطان کو سب سے بڑا دھڑکا، سب سے بڑا ڈر، سب سے بڑا خوف یہی لگا رہتا ہے کہ بندہ کہیں توبہ نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، اس کو بس یہی ایک خطرہ ہوتا ہے۔ جب گناہ گار آدمی توبہ کرتا ہے تو شیطان کی حسرت اور دکھ اور افسوس انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میری ساری محنت ضائع گئی، میں نے اتنے سال، اتنی راتیں، اتنی صبحیں اس بندے سے اللہ کی نافرمانی کرنے میں پلاننگ کی، محنتیں کی، اس کے آگے پیچھے گھوما، کیسے کیسے اس سے میں نے گناہ کروائے، اور آخر میں اس نے توبہ کر لی، میرا تو سارا کریئر خراب ہو گیا، ساری میری کوششیں ضائع چلی۔ شیطان اگر کسی مسلمان سے ڈرتا ہے تو وہ 2 چیزوں سے ڈرتا ہے، بس مسلمان کی 2 چیزوں سے۔
ایک اس کی توبہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ توبہ نہ کر لے. اسی لیے اب شیطان نے اس زمانے میں نیا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ گناہوں کو لاجیکلی اچھا بنا کے دکھاتا ہے. آج ڈیبیٹ اور مناظرہ اور سوال جواب اس پہ نہیں ہو رہا کہ کیا چیز اللہ رسول نے حرام اور منع کی ہے، کیا چیز اللہ اور رسول نے جائز اور اجازت دی ہے، نہیں، بلکہ اب ڈیبیٹ یہ ہوتا ہے اور سوال جواب یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ فلاں کام کرنا غلط کیوں ہے. کیوں کا اصل جواب تو یہی تھا کہ اللہ رسول نے منع کیا ہے، لیکن نوجوانوں کو گمراہ کر کے وہ سوال یوں بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں کیوں غلط ہے، کیوں ہے. اللہ رسول نے تو منع کیا ہوگا، اس کو تو چھوڑو سائڈ پہ، تم خود اپنا سوچ کے بتاؤ کہ یہ اب کیا ہوگا. جو دین کا علم نہیں رکھتے وہ اس کیوں کے جواب میں الجھ کے رہ جائیں گے اور وہ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیوں غلط ہے، تو پھر وہ فیصلہ یہ دے دیں گے کہ یہ غلط ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو ٹھیک ہے. اب جو ٹھیک کام ہے اس ٹھیک کام سے توبہ کوئی کیوں کرے گا؟ ٹھیک کام سے کبھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ نہیں. تو جب وہ توبہ ہی نہیں کرے گا تو شیطان محفوظ ہو جاتا ہے کہ بس اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب یہ بندہ اس گناہ کو جب ٹھیک سمجھنے لگ گیا ہے تو اب یہ توبہ نہیں کرے گا، اب میری محنت ضائع نہیں جائے گی. ایک تو شیطان ڈرتا ہے انسان کے توبہ کرنے سے، دوسرا وہ ڈرتا ہے دین کا علم حاصل کرنے سے. کیونکہ جو شخص دین کا علم حاصل کر لے گا تو اسے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کی رؤوف اور رحیم ہونے کی صفت کا پورا اندازہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اللہ کو منانا آ جائے گا. شیطان اسی چیز سے تو ڈرتا ہے کہ اللہ کو منانے والے نہ بن جائے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لے، پھر جب توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. کتنا بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھے، پھر جب توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کی ساری ہی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کرنے والوں میں سے بہترین بن جاؤ. بہترین کیسے بنو گے؟ فرمایا بہترین وہ ہیں جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں. 100 بار توبہ توڑ بیٹھے کوئی بات، لیکن جس لمحے توبہ کرو اس لمحے پورا پکا عزم اور ارادہ ہمت کے ساتھ یہ ہو کہ اب دوبارہ کرنا ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی اب نہیں کرنا ہے بس. پھر کچھ عرصہ گزرا پھر کر بیٹھا گناہ، کوئی بات نہیں، دوبارہ توبہ کرو تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی توبہ کی بہت جگہوں پر فضیلتیں آئی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی آئی ہیں. انشاءاللہ اس مضمون کو کسی اور مجلس میں دوبارہ پھر کور کرنے کی اور مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ جل شانہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.